بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس سے قبل ویڈیوز کے اندر ہم مقدمہ پڑھ چکے ہیں اور ابتدا کے اندر جو کچھ تحریرات تھیں ان کو بھی مختصراً پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم باقاعدہ طور پر 29 سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب کے اندر 30 سوالات ہیں اور ان 30 سوالات کو 3 عناوین پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 10 سوالات ختم نبوت سے متعلق ہیں، دوسرے 10 سوالات حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، اور تیسرے 10 سوالات وہ مرزا قادیانی کے جو کذب ہیں، جھوٹ ہیں اور اس کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں ہیں، ان کو ان 10 سوالات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمارا یہ پہلا سوال ہے اور ان پہلے 10 سوالوں کا عنوان ختم نبوت ہے۔ تو ختم نبوت سے متعلقہ کچھ ضروری مباحث انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا معنی، مطلب، اہمیت و خصوصیات۔ سوال نمبر 1، ختم نبوت کا معنی اور مطلب اور اس کی اہمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ اس منصب کی خصوصیات کو واضح طور پر بیان کریں۔ اس سوال کے اندر 3 چیزیں ہیں: ختم نبوت کا معنی اور مطلب، ختم نبوت کی اہمیت، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ اس منصب کی خصوصیات کو بیان کرنا۔ یہ کے بعد دیگرے یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا معنی اور مطلب۔ ختم کس کو کہتے ہیں، اس کے کیا کیا معنی ہیں، یہ تو انشاءاللہ مستقل طور پر آگے ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس آیت کے تحت اس کی مفصل بحث آ رہی ہے۔ یہاں پر اس بات کو ذکر کر دیتا ہوں کہ نبوت کس کو کہتے ہیں اور نبوت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ختم نبوت جو کہ مرکب ہے نبوت اور ختم سے، اس کو انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ نبوت یہ نبا سے مشتق ہے، عربی زبان کا کلمہ ہے۔ عربی زبان کے اندر نبا اس خبر کو کہتے ہیں جس میں عظیم فائدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کو سننے والے کو قطعی اور یقینی علم حاصل ہو، یعنی اس کو یقینی علم بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک عظیم فائدہ بھی پایا جاتا ہو۔ مفردات القرآن کے اندر علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ النبأ خبر ذو فائدۃ عظیمۃ، نبا ایسی خبر کو کہا جاتا ہے جس میں بہت بڑا فائدہ ہو، یحصل به علم او غلبۃ ظن، اس سے یا تو علم حاصل ہوتا ہے یعنی یقینی بات معلوم ہوتی ہے، یا پھر ظن غالب کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ولا يقال للخبر في الاصل نبأ حتى يتضمن هذه الاشياء الثلاثه، اور اگر یہ 3 چیزیں کسی خبر میں نہ پائی جائیں تو اس کو نبأ نہیں کہا جائے گا۔ وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ ان يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر اللہ تعالی وخبر النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبا ایسی خبر ہوتی ہے کہ جو جھوٹ سے یا کذب سے خالی ہوتی ہے، جس کی مثالیں انہوں نے دی کہ متواتر کوئی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خبر دی گئی۔ یہ لغوی طور پہ کچھ باتیں نبوت سے متعلق آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اب آتے ہیں نبوت کی جو اصطلاحی معنی ہے اس کی طرف۔ نبوت ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ منصب جس شخص کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عظیم الشان منفعت کی قطعی اور یقینی خبریں دیتا ہے۔ بندے اپنے عقول سے اس بات کو معلوم نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی جو نبوت کا حامل فرد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا ہوتا ہے، یعنی یہ خدائی اختیار ہوتا ہے۔ یہ منصب انسان اپنی محنت سے نہیں کما سکتا، اپنی توغدو اور کوشش سے نہیں کما سکتا، بلکہ اس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ کا اختیار ضروری ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ منصب عطا کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں عرض کر دوں کہ اس منصب کے جو حامل افراد ہوتے ہیں ان کے کچھ مخصوص اوصاف ہوتے ہیں، جن میں ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ نبوت کا حامل فرد معصوم عن الخطا ہوتا ہے، غلطی سے محفوظ ہوتا ہے، اس کی زندگی غلطی سے، گناہ سے، نافرمانی سے کلیتاً پاک ہوتی ہے۔ دوسری بات، یہ جو نبوت کا حامل فرد ہوتا ہے
اس کا ہمیشہ آسمانی وحی سے رابطہ قائم رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کے لیے احکامات اترتے ہیں، جو منہیات اترتی ہیں، اس کے درمیان یہ نبوت کا حامل فرد واسطہ ہوتا ہے، یہ اس وحی کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی جو نبوت کا حامل فرد ہوتا ہے اس کی بات کا ماننا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی جائے، نافرمانی کی جائے تو اس پر عقاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، اور اگر کلیتاً اس کا انکار کر دیا جائے تو یہ اس کو خارج از مذہب کر دیتا ہے، اس مذہب سے، اس نبوت کی پیروی سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جو نبوت کا حامل فرد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے چونکہ معمور ہوتا ہے تو وہ ایک حق اور باطل کے درمیان حد فاصل بھی ہوتا ہے کہ اس کے ماننے والے ایک طرف ہوتے ہیں اور اس کے نہ ماننے والے دوسری طرف ہوتے ہیں، یعنی دعوی نبوت کو ماننے والے وہ ایک جانب ہو جاتے ہیں، ایک فریق ہو جاتے ہیں، اور دعوی نبوت کا انکار کرنے والے وہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں جدا جدا ہو گئے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا اب اثر کیا ظاہر ہوگا؟ تو اس نبوت کے منصب کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے دونوں فریقوں پر کہ نبوت اپنے ماننے والوں کو دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، تو یہ لوگ جو نبوت کی بات کو مان لیتے ہیں یہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو نبوت کی بات کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں سرے سے نبوت کا ہی، تو یہ دنیا آخرت کے اندر ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو یہ نبوت کا اثر بھی یوں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو فرد دنیا میں اتارا تھا سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو نبوت عطا کی گئی تھی، ان سے اس منصب کی ابتدا کی گئی تھی، اور اس منصب کو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ختم کیا گیا۔ یہ بات انشاءاللہ ہماری آگے عبارت کے اندر بھی آ رہی ہے۔ تو نبوت کا معنی، مفہوم اور اس منصب کے جو مخصوص کچھ اوصاف آپ کے سامنے جو ذکر کر دی ہیں، امید ہے یہ واضح ہو چکے ہوں گے۔ اب ختم نبوت، یہ چونکہ مرکب کلمہ ہے، ختم سے متعلقہ تفصیلی بات جیسے پہلے بتایا وہ آگے سوال میں آ رہی ہے، تو وہیں اس پر انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے۔ تو اب ختم نبوت یہ مرکب کلمہ ہے، تو اس سے یہ معنی نکلتا ہے نبوت کا ختم ہونا۔ لغوی طور پہ تو اس کا یہی مطلب بنے گا، لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا ملنا ختم ہو جانا، کہ اب نئی نبوت کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے ختم نبوت، نبوت ختم ہو جانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو دائمی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس لیے یہ معنی نہیں لے سکتے، بلکہ یوں کہیں گے کہ ختم نبوت یہ کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ نبوت ملنا ختم ہو گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ ختم نبوت کا معنی اور مطلب۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی، یعنی ایک لڑی ہے نبوت کی، یہ مناصب کی تقسیم ہے جو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کو ختم کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنا ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ بنایا جائے گا۔ یہ جو میں نے ختم نبوت میں آپ کو کہا تھا کہ مفہوم یہ ہے کہ نبوت ملنا ختم ہو گیا، یہ اس کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ بنایا جائے گا۔ اور یہ قید احترازی بھی ہے کہ نبی نہ بنایا جائے گا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی نبوت باقی ہے، وہ مسلوب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کریں گے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے تعریف آ چکی ہے۔ فرماتے ہیں اس عقیدہ کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ تو آپ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، جو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا ختم نبوت کا معنی اور مطلب، انشاءاللہ یہ واضح ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات خاتم النبیین کلمہ کے اندر آگے آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس سے متعلق بات ہوگی۔ اب دوسرا ہمارا عنوان ہے ختم نبوت کی اہمیت۔ مؤلف رحمہ اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو کثیر التعداد آیات ہیں ان کا حوالہ دیا
کہ اس قدر اہمیت کا حامل عقیدہ ہے کہ قرآن کی 100 سے زائد آیات اس کو واضح کر رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث جن کی تعداد 200 سے زائد ہے ان کا حوالہ دیا۔ تیسرے نمبر پہ اجماع کے ذریعے اس کی اہمیت کو واضح کیا، اور چوتھے نمبر پہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے عمل سے کہ ان کے ہاں کس قدر اہمیت تھی اس عقیدے کی۔ پانچویں نمبر پہ تابعین رحمہم اللہ کے ہاں اس عقیدے کی کیا اہمیت تھی اس کا بیان ہے، اور چھٹے نمبر پہ انشاءاللہ اضافے کے طور پر اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک ایسا بنیادی ستون ہے، ایک ایسی اساس ہے کہ اس کے بغیر دین کے ارکان محفوظ نہیں رہتے، دین ہی محفوظ نہیں رہتا، ساری عمارت دین کی منہدم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان 6 عناوین کے تحت یا ان 6 پوائنٹ کے ذریعے بات کو واضح کیا جائے گا۔ عبارت دیکھیے، ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے۔ اسلام کے اصول اور ضروریات دین۔ اسلام کے اصول کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر اسلام قائم ہے، اس کو انشاءاللہ آخر میں واضح کر دوں گا۔ اور ضروریات دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور میں سے ہے جن امور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا قطعی ہو، یقینی ہو، تواتر کے ساتھ یہ چیزیں ثابت ہوں، ہر خاص و عام کو اس کا علم ہو، اس کو سیکھنے کے لیے زیادہ تعلیم و تعلم کی زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پر وراثتاً بھی مسلمان کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل مکمل طور پر آپ کو معلوم ہے۔ ایسے ہی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب یہ ایسے امور ہیں جو انسان کو وراثتاً معلوم ہو جاتے ہیں، ایک ماحول میں رہتے ہوئے خود ہی معلوم ہو جاتے ہیں، زیادہ سیکھنے سکھانے کی اس میں ضرورت نہیں آتی، اور یہ تمام امور قطعی طور پر تواتر سے ثابت ہیں اور ان کا انکار کفر ہوتا ہے۔ ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت بھی ضروریات دین کے اندر شامل ہے کہ اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اس قدر اسلام کے اندر یہ اہم ہے کہ اس کو ضروریات دین میں شمار کیا گیا، اور ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ عقیدہ تسلسل کے ساتھ امت محمدیہ کے اندر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج 1450 سال کے قریب گزرنے کے بعد بھی یہ عقیدہ موجود ہے، اور کسی زمانے میں اس میں کسی قسم کی کمی مسلمانوں کی طرف سے نہیں آئی۔ میں انشاءاللہ آگے کسی موقع پر ہر صدی کی کچھ شہادات اور عبارتیں ذکر کروں گا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیسے مسلمانوں نے تسلسل کے ساتھ اس عقیدے کو قائم رکھا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے، بلا کسی تعویل اور بغیر کسی تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ تعویلات کیا ہیں، تخصیصات کیا ہیں، ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ آگے جہاں قادیانیوں کی شبہات ہیں، اشکالات ہیں، یا وہ جو اپنی ایک بوگس قسم کی تعویلات اور تخصیصات کرتے ہیں، وہاں وضاحت آ جائے گی۔ اچھا، سب سے پہلے اہمیت کے طور پر انہوں نے جو ذکر کیا وہ ہے قرآن کریم کی 100 آیات کریمہ، یعنی 100 کے قریب آیات، اور بعض نے 130 آیات سے استدلال کیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کرتی ہیں۔ کچھ آیات آگے آ رہی ہیں، بقیہ آیات کا بھی انشاءاللہ چارٹ آپ کے سامنے ہوگا، اس میں تمام تر آیات ایک جگہ پہ ہوں گی۔ آگے فرماتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ۔ احادیث متواترہ کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ما نقلہ جماعت عن جماعت لا يتصور توافقهم على الكذب لکثرتهم حتى اتصل بالمخاطب، کہ ایسی روایت کہ جس کو ایک جماعت نے دوسری جماعت سے نقل کیا ہو، اور اس جماعت کی تعداد اور ان کا ضبط اور ان کے اوصاف ایسے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ناممکن ہو، ان کی کثرت کی وجہ سے، اور آپ تک یہ بات پہنچی ہو، تو یہ ایک مضبوط قسم کی روایت ہوتی ہے، یعنی اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ تو اس درجے کی روایات بھی موجود ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں، تو اس سے آپ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ کریں۔
فرماتے ہیں کم بیش 210 احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ یہ 100 آیات کریمہ اور 210 احادیث مبارکہ، ان کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل کے اندر جمع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی تفصیلات بھی ذکر کی ہیں۔ تیسری چیز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر منعقد ہوا۔ چنانچہ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آخری کتاب خاتم النبیین میں تحریر فرماتے ہیں، فارسی عبارت ہے، اس کے نیچے ترجمہ بھی موجود ہے، اور سب سے پہلا اجماع جو اس امت میں منعقد ہوا وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا، جس کا سبب صرف اس کا دعوی نبوت تھا۔ اس کی دیگر گناہونی حرکات کا علم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو اس کے قتل کے بعد ہوا تھا، جیسا کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد قرنم بعد قرن، اس کے بعد صدی در صدی مدعی نبوت کے کفر و ارتداد اور قتل پر ہمیشہ اجماع بلا فصل رہا ہے، یعنی کسی کا اس اجماع میں اختلاف نہیں تھا، کسی نے کوئی اور رائے اختیار نہیں کی، اور نبوت تشریعیہ یا غیر تشریعیہ کی کوئی تفصیل کبھی زیر بحث نہیں آئی۔ تشریعیہ غیر تشریعیہ یہ بھی آگے جہاں مرزا سے متعلق بات آئے گی، اس کے دعویٰ سے متعلق، وہاں پر انشاءاللہ آپ اس کی وضاحت پڑھ لیں گے۔ خاتم النبیین کتاب کے اندر صفحہ نمبر 67 یعنی 67، ترجمہ صفحہ نمبر 197، یعنی جو خاتم النبیین کتاب کا ترجمہ ہے اس کے صفحہ نمبر 197 پر یہ عبارت موجود ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام میں تحریر فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا اجماع جو ہوا وہ اسی مسئلہ پر ہوا کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے۔ تو یہ دو شہادات آ چکی ہیں، دو عبارتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ دعوی نبوت تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اجماع سے بھی اہمیت ثابت ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے عمل سے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کل تعداد 259 ہے۔ 27 جنگیں یعنی غزوات وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سریہ بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو ان تمام تر جنگوں کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ رحمت للعالمین جلد 2 صفحہ نمبر 213 پر قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہم کی تعداد 1200 ہے، یعنی 4 گنا سے بھی زیادہ صرف ایک جنگ کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی بنسبت ان تمام جنگوں کے شہداء کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ہوئی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ مسیلمہ کذاب کے خاتمے کو کس قدر اہم سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ یہ آپ پہلے بھی کئی مقامات پڑھ چکے ہوں گے کہ اس جنگ کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تو اس لیے قرآن کو لکھا جائے۔ بہرحال وہ تفصیلی کلام ہے، علوم القرآن میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ عبارت ختم نبوت کامل صفحہ نمبر 304 حصہ سوم میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور مرقات المفاتیح کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور یہ مضمون مرقات المفاتیح کے اندر بھی جلد 5 صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جن کی بڑی تعداد اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کی عقیدے کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔
انہی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ملاحظہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیش آیا ہے، اس کا کچھ خلاصہ یہاں مذکور ہے، تفصیلی طور پر آپ اس کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی حیات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں پڑھ سکتے ہیں۔ حبیب بن زید الانصاری الخزرجی هو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب الحنفي صاحب اليمامة، فكان مسيلمة إذا قال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم، وإذا قال أتشهد أني رسول الله قال أنا أصم لا أسمع، ففعل ذلك مرارا فقطعه مسيلمة عضوا عضوا فمات شهيدا۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اور صحابی رسول کی عقیدہ ختم نبوت پہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ دیکھیے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ مسیلمہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرا ہوں، تیری یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسیلمہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے اور مسیلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا۔ یعنی ایک بار سوال کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، یہ جواب میں فرماتے ہاں مانتا ہوں، اور پھر اپنی جھوٹی رسالت کی گواہی لینے کی کوشش کرتا تو وہ انکار کرتے، وہ کہتے میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سن سکتا۔ تو وہ ظالم ہر جواب کے بعد ایک عضو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ انسان اگر تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچے کہ ایسے ایک واقعہ پیش آیا ہے تو انسان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس قدر وحشی طریقے سے اس ظالم نے صحابی رسول کو شہید کیا، لیکن اس صحابی رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ تھا کہ اس نے اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن عقیدہ ختم نبوت سے پیچھے نہیں ہٹے، حالانکہ ان کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت بھی تھی۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله۔ فرماتے ہیں اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسئلہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت سے کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیا۔ آگے تابعین رحمہ اللہ کے عمل سے جو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔